بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی اس مجلس کی ابتدا 14ویں پارے کے پہلے پاؤ اور سورہ نحل سے ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 16ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 70ویں سورہ مبارکہ ہے۔ مکی سورہ مبارکہ 128 آیات اور 16 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں۔ چونکہ اس صورت میں شہد کی مکھی کا ذکر آیا ہے اس لیے اس کا نام سورہ نحل رکھا گیا ہے۔ شہد کی مکھی بھی عام مکھیوں جیسی ایک مکھی ہے، لیکن وہ حکم الہی سے ایسے حیرت انگیز کام کرتی ہے جن کے کرنے سے انسانی عقل عاجز ہے۔ چھتا بنانے کا عمل ہو یا آپس میں مختلف ذمہ داریوں کی تقسیم کا ہو یا دور دراز واقع درختوں، باغات اور فصلوں سے قطرہ قطرہ شہد کا حصول ہو، ہر عمل ہی بڑا عجیب ہے۔ ان کے بنائے ہوئے چھتے میں 20 سے 30 ہزار تک خانے ہوتے ہیں۔ یہ خانے مسدس یعنی 6 اضلاع والے ہوتے ہیں اور آج کے کسی جدید ترین آلہ سے اگر ان کی پیمائش کی جائے تو ان میں بال برابر بھی فرق نہیں ہوگا۔ پھر اس چھتے میں شہد جمع کرنے کا گودام ہے، بچے جننے کے لیے میٹرنٹی ہوم ہے اور فضلہ کے سٹور سب الگ الگ ہوتے ہیں۔ ہزاروں مکھیوں پر ایک ملکہ حکمرانی کرتی ہے۔ اس چھوٹی سی مملکت میں اسی کا سکہ چلتا ہے، اسی کے حکم سے ڈیوٹیوں کی تقسیم ہوتی ہے۔ چھتے پر کام کرنے والی مکھیوں میں بعض دربانی کے فرائض انجام دیتی ہیں، بعض انڈوں کی حفاظت کرتی ہیں، بعض نابالغ بچوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں، بعض انجینئرنگ اور چھتے کی تراش خراش اور تعمیر میں لگی رہتی ہیں۔ جب کسی مکھی کو تلاش اور جستجو کے دوران کسی جگہ پر شہد کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے تو وہ واپس آ کر ایک خاص قسم کے رقص کے ذریعے دوسری ساتھیوں کو منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی نشاندہی کرتی ہے۔ یہ احتیاط ضرور کرتی ہیں کہ جس پھول کو وہ نچوڑ چکی ہوتی ہیں اس پر ایک خاص قسم کی نشانی چھوڑ آتی ہیں تاکہ بعد میں آنے والی کارکن کا وقت ضائع نہ ہو اور اسے خجل خراب نہ ہونا پڑے۔ اگر کوئی مکھی غلطی سے گندگی پر بیٹھ جائے یا کوئی زہریلا مواد لے آئے تو چیکنگ پر مامور عملہ اسے باہر ہی روک لیتا ہے اور اسے اس جرم کی سزا کے طور پر قتل کر دیا جاتا ہے۔ اے کاش انسان مکھی ہی سے عبرت حاصل کرے اور خوراک یا دوا کے نام پر زہر کھلانے والوں کو عبرت کا نمونہ بنا دے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں مکھی یہ سارے کام ہمارے حکم سے کرتی ہے، اور فرمایا کہ بے شک سوچنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے۔ اگر کوئی غیر متعصب انسان شہد کی مکھی کی زندگی پر ہی غور و فکر کر لے تو وہ اللہ پاک کے وجود اور اس کی قدرت و حکمت کو تسلیم کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ سورہ نحل کو سورہ نعم بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کثرت کے ساتھ اللہ پاک کی نعمتیں مذکور ہیں۔ سورت کی ابتدا سے مطالعہ کیا جائے تو پہلے قرب قیامت کا ذکر ہے، پھر وہی کو ثابت کیا گیا ہے جس کا مشرک انکار کرتے ہیں، پھر اللہ پاک کی نعمتوں کے بیان کا سلسلہ شروع ہوتا ہے کہ زمین کو اسی نے فرش بنایا، آسمان کو اسی نے چھت بنایا، انسان کو نطفے سے پیدا کیا، چوپائے پیدا کیے جن میں مختلف منافع بھی ہیں اور وہ اپنے مالک کے لیے فخر و جمال کا باعث بھی ہوتے ہیں۔ گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے جو بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں رونق اور زینت بھی ہے۔ بارش وہی برساتا ہے، پھر اس بارش سے زیتون، کھجور، انگور اور دوسرے بہت سارے میوہ جات اور غلے وہی پیدا کرتا ہے۔ رات اور دن، سورج اور چاند کو اسی نے انسان کی خدمت میں لگا رکھا ہے۔ دریاؤں سے تازہ گوشت اور زیور وہی مہیا کرتا ہے۔ سمندر میں جہاز اور کشتیاں اسی کے حکم سے رواں دواں ہیں۔ یہ اور ان جیسی دوسری نعمتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ پاک بجا طور پر فرماتے ہیں اور اگر تم اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے ہو، بے شک اللہ پاک بخشنے والا انتہائی مہربان ہے۔ جب انسان اللہ پاک کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتا تو ان کا شکر کیسے ادا کر سکتا ہے؟ انسانی جسم اور اس کے مختلف اجزاء ہی کو لے لیجئے۔
اگر اس میں کوئی خرابی پیدا ہو جائے تو زندگی کا مزہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ انسان تمنا کرتا ہے کہ اگر دنیا کا سارا مال و متاع بھی خرچ کر کے یہ خرابی دور ہو جائے تو سودا سستا ہے۔ اگر معدے میں زخم ہو جائے یا پیشاب رک جائے یا سوء ہضم کا عارضہ مستقل طور پر لاحق ہو جائے تو نہ کھانے میں مزہ آتا ہے نہ پینے میں۔ اگر گردہ یا جگر خراب ہو جائے یا شریانیں تنگ ہو جائیں یا خون کی پیداوار میں رکاوٹ ہو جائے تو ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ انسان موت کی آرزو کرنے لگتا ہے۔ غافل انسان کو کیا خبر کہ اس کے جسم کا نظام کیسے چلایا جا رہا ہے۔ یہ اگر صرف داخلی اور بدنی نعمتوں پر ہی ایک سرسری نظر ڈال لے تو دھنگ رہ جاتا ہے اور یہ اقرار کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی اس کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا، خارجی نعمتوں کا تو ذکر ہی کیا ہے۔ اس صورت میں وہ جامع ترین آیت ہے جس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیت خیر اور شر کے سب سے زیادہ جامع ہے۔ یہ وہ آیت ہے جسے سن کر ولید ابن مغیرہ دشمن اسلام بھی تعریف کرنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ اس کی جامعیت ہی کی وجہ سے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے اسے ہر خطیب خطبہ جمعہ میں پڑھتا ہے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اس آیت میں 3 باتوں کا حکم دیا گیا ہے، عدل، احسان اور قرابت داروں کو دینے کا حکم۔ اور اس آیت میں 3 باتوں سے منع کیا گیا ہے، فحشاء، منکر اور بغی۔ فحشاء کہتے ہیں ہر قبیح قول اور عمل کو، اور منکر کہتے ہیں ہر وہ عمل جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور بغی کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا جیسے تکبر، ظلم اور حسد وغیرہ، ان سے منع کیا گیا ہے۔ عدل کا حکم عام ہے، احکام اور معاملات میں بھی عدل ضروری ہے، فرائض اور واجبات میں بھی، اولاد کے ساتھ بھی، دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ بھی، اپنے پرائے کے ساتھ بھی، بیویوں، خادموں اور ملازموں کے ساتھ بھی۔ ہر اچھا عمل احسان ہے۔ احسان کا تعلق اللہ پاک کے ساتھ بھی ہے، جماعت اور خاندان کے ساتھ بھی ہے، یہاں تک کہ حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کا حکم ہے۔ یوں تو ہر مستحق کی مدد کرنی چاہیے، لیکن قرابت کے ساتھ تعاون کرنے کا دوہرا اجر ملتا ہے۔ فحشاء، ہر ایسا عمل جس کی قباحت بالکل واضح ہو وہ فحشاء ہے، جیسے زنا، لواطت، شراب اور جوا وغیرہ۔ منکر ایسے اعمال جو شریعت کی نظر میں کبیح ہیں اور جن سے طبع سلیم نفرت کرتی ہے۔ اور بغی یہ ہے کہ انسانوں کی عزت و حرمت اور ان کے اموال اور جانوں پر زیادتی کی جائے۔ سورت کے اختتام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی گئی ہے کہ وہ زندگی بھر توحید خالص پر جمے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی ملت کی اتباع کا حکم دیا گیا ہے، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ اللہ پاک کی طرف بلائیں اور اس راہ میں پیش آنے والے مصائب پر صبر کریں۔ سورت کی ابتدائی آیت ان لوگوں کے جواب میں نازل ہوئی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جلد عذاب کا مطالبہ کرتے تھے۔ ایسے فضول مطالبوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا مقدر ہونا یقینی تھا، جبکہ آخری آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کرنے اور تنگ دل نہ ہونے کی تلقین کی گئی ہے، لہٰذا ابتدا اور انتہا میں مناسبت بالکل واضح ہے۔ 14واں پارہ یہاں مکمل ہوتا ہے جی۔ 15ویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے سورہ اسراء سے، بنی اسرائیل بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ 17ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، اور 50ویں صورت ہے نزول کے اعتبار سے۔ 111 آیات اور 12 رکوع پر مشتمل ہے۔ اسراء کا معنی ہے رات کو لے جانا، چونکہ اس صورت میں واقعہ معراج کا ذکر ہے، جس میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر وہاں سے آسمانوں پر لے جایا گیا تھا، اس لیے اسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے، معراج کا واقعہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اعزاز تھا۔ یہ اعزاز انسانوں میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ یہ واقعہ بیداری کی حالت میں پیش آیا، اگر یہ نیند کی حالت میں پیش آیا ہوتا تو اسے اتنے اہتمام کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر نہ کیا جاتا۔
اور نہ ہی مشرکین اسے جھٹلاتے، کیونکہ خواب میں تو اس واقعے سے بھی زیادہ عجیب و غریب واقعات اور مناظر انسان دیکھتا ہی رہتا ہے اور کوئی بھی اسے جھوٹا نہیں کہتا۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اسی واقعے کی طرف اشارہ ہے۔ اس کے علاوہ جو مضامین ہیں کہ بنی اسرائیل کو پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ تم ملک شام میں 2 بار فساد مچاؤ گے اور دونوں بار ہم بطور سزا کے تمہارے اوپر اپنے بندوں کو مسلط کر دیں گے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ جب انہوں نے تورات کی مخالفت کی اور حضرت شعیہ علیہ السلام جیسے انبیاء کو ناحق قتل کیا تو ان پر بخت نصر اور اس کے لشکر کو مسلط کر دیا گیا، جو پورے ملک میں ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پھیل گیا۔ انہوں نے علماء اور رؤساء کو قتل کر دیا، تورات جلا ڈالی، بیت المقدس کو ویران کر دیا اور بہت سارے اسرائیلیوں کو گرفتار کر کے لے گیا۔ دوسری بات، یہود کا فتنہ و فساد اس وقت عروج کو پہنچ گیا جب انہوں نے حضرت زکریا و حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا اور وہ گناہوں میں حد سے بڑھ گئے۔ اب کی بار بابل کا ایک بادشاہ جسے بیردوس یا خردوس کا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے ان پر مسلط کر دیا گیا۔ یہی فتنہ و فساد یہود کی تاریخ رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی انہوں نے اپنے آباء کی روایت کے مطابق جب جرائم اور سازشوں کی راہ اختیار کی تو ان پر مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا گیا، جنہوں نے انہیں جزیرہ عرب سے نکال باہر کیا۔ ماضی قریب میں ہٹلر ان کے لیے خدائی کوڑا ثابت ہوا، جس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا اور بے شمار کو زندہ جلا ڈالا۔ آج پھر ان کا فتنہ و فساد عروج تک پہنچ گیا ہے۔ اب دیکھیے ان پر اللہ کا قہر کب نازل ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی عظمت انسان کی فطرت اور طبیعت میں داخل جلد بازی اور ہر انسان کے ساتھ اس کے عمل و نتائج عمل کے لازم ہونے کا ذکر کرنے کے بعد اجتماعی زندگی کے تقریباً 13 اسلامی آداب اخلاق بیان کیے گئے ہیں۔ حقیقت میں اخلاق و آداب ہی کی وجہ سے کوئی امت اور فرد عزت اور عظمت کی مستحق بنتی ہے۔ بعض حضرات نے ان آداب کو معراج کا پیغام بھی قرار دیا ہے۔ یہ آداب آیت نمبر 23 سے لے کر آیت نمبر 39 تک مذکور ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ نمبر 2، والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو۔ نمبر 3، رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دو۔ نمبر 4، مال کو فضول خرچی میں نہ اڑاؤ۔ نمبر 5، بخل نہ کرو، نہ ہاتھ اتنا کشادہ رکھو کہ کل کو پچھتانا پڑے۔ نمبر 6، اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ نمبر 7، جاندار کو ناحق نہ قتل کرو۔ نمبر 8، یتیم کے مال میں ناجائز تصرف نہ کرو۔ نمبر 9، وعدہ کرو تو اسے پورا کرو۔ نمبر 10، ناپ تول پورا کیا کرو۔ نمبر 11، جس چیز کے بارے میں تحقیق نہ ہو اس کے پیچھے نہ پڑو۔ اور نمبر 12، زمین پر اکڑ کر نہ چلو۔ دوبارہ کہہ دیا کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو معبود نہ بناؤ۔ مشرکین کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ اللہ پاک کی طرف بیٹیوں کی نسبت کرتے ہیں، اخروی زندگی کا انکار کرتے ہیں اور بڑے تعجب سے کہتے ہیں کہ کیا جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چورا چورا ہو جائیں گے تو کیا ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حسی معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں ہم ایمان تب لائیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زمین سے چشمہ جاری کر دیں گے۔ کبھی کہتے ہیں کھجوروں اور انگوروں کا باغ لہلہا دیں۔ کبھی کہتے ہیں ہمارے اوپر آسمان کا ٹکڑا گرا دیں، یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لے آئیں۔ کبھی کہتے ہیں تم اپنے لیے سونے کا گھر بنا کر دکھاؤ، یا ہمارے سامنے آسمان پر چڑھ جاؤ اور وہاں سے کوئی تحریر لے کر آؤ۔ اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں قرآن پاک کی عظمت و صداقت، اس کے نزول کے مقاصد اور اس کے معجزہ ہونے، اللہ پاک کی طرف سے انسان کو تکریم دیے جانے، اسے روح اور زندگی جیسی نعمت کے عطا ہونے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز تہجد کا حکم دیے جانے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ بھی ان سورہ مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے، اور قرآن کریم کے تھوڑا تھوڑا نازل ہونے کی حکمت بھی بیان ہوئی ہے۔ سورت کے اختتام پر بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شریک اور اولاد سے پاک ہے اور وہ اسماء حسنہ کے ساتھ متصف ہے۔ اس کے بعد سورہ کہف شروع ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے 18ویں، نزول کے اعتبار سے 69ویں سورہ مبارکہ، مکی سورہ مبارکہ 110 آیات اور 12 رکوعوں پر مشتمل ہے۔
کہف غار کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں غار والوں کا قصہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اسے سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ اس صورت کی فضیلت کے بارے میں متعدد احادیث وارد ہیں۔ مسند احمد اور امام مسلم اور نسائی نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے، جو شخص سورہ کہف کی آخری 10 آیات پڑھے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اہل علم کہتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ جمعہ کے دن یا رات میں سورہ کہف پڑھی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھے گا اس کے لیے 2 جمعوں کے درمیان کو نور سے منور کر دیا جائے گا۔ سورہ کہف ان 5 صورتوں میں سے ایک صورت ہے جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے۔ باقی 4 صورتیں سورہ فاتحہ، سورہ انعام، سورہ سبا اور سورہ فاطر ہیں۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس صورت کی تفسیر میں ایک مستقل کتاب لکھی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں میں طویل غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس صورت کا موضوع ہے مارکہ ایمان و مادیت۔ اس صورت کا آخری دور کے فتنوں سے خاص تعلق ہے جس کا سب سے بڑا علمبردار دجال ہوگا۔ یہ صورت مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس صورت میں جتنے اشارے، واقعات اور مثالیں گزری ہیں وہ سب ایمان اور مادیت کی کشمکش کو بیان کرتی ہیں۔ پہلا قصہ اصحاب کہف کا ہے۔ یہ وہ چند صاحب ایمان نوجوان تھے جنہیں دقیانوس نامی بادشاہ بت پرستی پر مجبور کرتا تھا۔ وہ ہر ایسے شخص کو قتل کر دیا کرتا تھا جو اس کی شرکیہ دعوت کو قبول نہیں کرتا تھا۔ ان نوجوانوں کو ایک طرف مال و دولت کے انبار، اونچے عہدوں پر تقرر اور معیار زندگی کی بلندی جیسی ترغیبات دی گئیں، اور دوسری طرف ڈرایا دھمکایا گیا اور جان سے مار دینے کی دھمکیاں دی گئیں۔ ان نوجوانوں نے ایمان کی حفاظت کو ہر چیز پر مقدم جانا اور اسے بچانے کی خاطر نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے شہر سے بہت دور ایک پہاڑ کی غار تک پہنچ گئے۔ انہوں نے اس غار میں پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جب وہ غار میں داخل ہو گئے تو اللہ پاک نے انہیں گہری نیند سلا دیا۔ یہاں وہ 309 سال تک سوتے رہے۔ جب نیند سے بیدار ہوئے تو کھانے کی فکر ہوئی۔ ان میں سے ایک کھانا خریدنے کے لیے شہر آیا، وہاں اسے پہچان لیا گیا۔ 3 صدیوں میں حالات بدل چکے تھے۔ اہل شرک کی حکومت کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب موحد برسر اقتدار تھے۔ ایمان کی خاطر گھر بار چھوڑنے والے یہ نوجوان ان کی نظر میں قومی ہیروز کی حیثیت اختیار کر گئے۔ اس قصے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ مومن کو ایمان کے سلسلے میں بڑا حساس ہونا چاہیے، اور اگر خدا نخواستہ مادیت اور ایمان دونوں میں سے کسی ایک کے انتخاب کا مرحلہ آئے تو اسے بہر طور ایمان کی حفاظت ہی کو ہر مادی چیز پر ترجیح دینی چاہیے۔ دوسرا قصہ حضرت موسیٰ و خضر علیہ السلام کا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ پاک کی طرف سے یہ اطلاع دی گئی کہ سمندر کے کنارے ایک ایسے صاحب رہتے ہیں جن کے پاس ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، تو آپ ان کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ چلتے چلتے آپ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ یہاں آپ کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے ہوئی اور آپ نے ان سے ساتھ رہنے کی اجازت مانگی۔ انہوں نے اس شرط کے ساتھ اجازت دی کہ آپ کوئی سوال نہیں کریں گے۔ پھر 3 عجیب واقعات پیش آئے۔ پہلے واقعے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو پھاڑ ڈالا جس کے مالکان نے انہیں کرائے لیے بغیر بٹھا لیا تھا۔ دوسرے واقعے میں ایک معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ تیسرے واقعے میں ایک ایسے گاؤں میں گرتی ہوئی بوسیدہ دیوار کی تعمیر شروع کر دی جس گاؤں والوں نے انہیں کھانا تک نہیں کھلایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تینوں مواقع پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ تیسرے سوال کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے جدائی کا اعلان کر دیا کہ اب آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ البتہ تینوں واقعات کی اصل حقیقت انہوں نے آپ کے سامنے بیان کر دی۔ فرمایا کہ کشتی کا تختہ اس لیے توڑا تھا کیونکہ آگے ایک ظالم بادشاہ کے کارندے کھڑے تھے جو ہر سالم اور نئی کشتی زبردستی چھین رہے تھے۔ جب میں نے اسے عیبدار کر دیا تو یہ اس ظالم کے قبضے میں جانے سے بچ گئی۔ یوں ان غریبوں کا ذریعہ معاش محفوظ رہا۔ بچے کو اس لیے قتل کیا کیونکہ یہ بڑا ہو کر والدین کے لیے بہت بڑا فتنہ بن سکتا تھا، جس کی وجہ سے ممکن تھا وہ انہیں کفر کی نجاست میں مبتلا کر دیتا، جبکہ اللہ پاک نہیں چاہتے تھے
کہ اس کے انتہائی نیک والدین محض اس بچے کی محبت میں ایمان تک سے محروم ہو جائیں، اس لیے اللہ پاک نے اسے مارنے کا اور اس کے بدلے انہیں باکردار اور محبت اور اطاعت کرنے والی اولاد دینے کا فیصلہ فرمایا۔ گرتی ہوئی دیوار اس لیے تعمیر کی کیونکہ وہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی۔ ان کے والدین اللہ پاک کے نیک بندے تھے۔ دیوار کے نیچے خزانہ پوشیدہ تھا، اگر وہ دیوار گر جاتی تو لوگ خزانہ لوٹ لیتے اور نیک والدین کے یہ 2 یتیم بچے اس سے محروم ہو جاتے۔ ہم نے اس دیوار کو تعمیر کر دیا تاکہ جوان ہونے کے بعد وہ اس خزانے کو نکال کر اپنے کام میں لا سکیں۔ حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے سامنے شب و روز جو واقعات پیش آتے ہیں، کسی کو جوانی یا بچپن میں موت آ جاتی ہے، کوئی کسی حادثے کا شکار ہو کر زخمی ہو جاتا ہے، کسی کی عمارت گر جاتی ہے، کسی کا چلتا ہوا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، تو ان تمام واقعات کے پس پردہ بڑی عجیب و غریب حکمتیں اور حقائق پوشیدہ ہوتے ہیں۔ اس دنیا کے ظاہر اور باطن میں بڑا اختلاف ہے۔ انسان کی نظر ظاہر میں الجھی رہتی ہے اور باطنی رازوں کے ادراک سے اس کی عقل قاصر رہ جاتی ہے۔ یہ قصہ مادیت کے ان علمبرداروں کی تردید کرتا ہے جو ظاہر ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اس کے پس پردہ کسی حکیم اور خبیر کی حکمت کے وجود سے انکار کرتے ہیں۔ تیسرا قصہ ذوالقرنین کا ہے، لیکن وہ 16ویں پارے میں آئے گا۔ اس کے علاوہ 3 مثالیں بھی ذکر کی گئی ہیں۔ پہلی مثال ایک قصے کی صورت میں پیش کی گئی ہے۔ یہ قصہ ایک ایسے شخص کا ہے جو 2 انتہائی ثمر بار اور قیمتی باغوں کا مالک تھا۔ ان باغات کے علاوہ مال و دولت کے حصول کے کئی دوسرے اسباب بھی اس کے لیے مہیا ہو گئے تھے۔ دولت کی کثرت نے اسے فخر و غرور میں مبتلا کر دیا۔ وہ بڑے بڑے دعوے کرنے لگا۔ اسے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ یہ ثروت اور غنا اسے ہمیشہ حاصل رہے گی اور اس پر کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اس کا خیال تھا کہ اول تو قیامت قائم ہی نہیں ہوگی اور اگر ہوئی بھی تو وہاں بھی مجھے خوشحالی حاصل رہے گی۔ اس کے صاحب ایمان دوست نے اسے سمجھانے کی کوشش کی کہ اسباب کو خدا کا درجہ مت دو، انہیں سب کچھ نہ سمجھو اور اللہ تعالیٰ کو ہرگز نہ بھولو۔ اس کائنات میں وہی کچھ ہوتا ہے جو اللہ پاک چاہتے ہیں۔ لیکن دولت نے اس کی آنکھوں پر ایسی پٹی باندھ دی کہ سورج سے بھی زیادہ یہ روشن حقیقت اس کی سمجھ میں نہ آ سکی۔ پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس کے باغات جل کر کوئلہ ہو گئے۔ تباہی اور بربادی کے بعد وہ پچھتانے لگا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا اور اسباب کو خدا کا درجہ نہ دیا ہوتا، مگر اس کا پچھتاوا اس کے کسی کام نہ آیا۔ یہ بات واضح ہے کہ یہ شخص خدا کو مانتا تھا، قیامت کا مبہم سا تصور بھی اس کو حاصل تھا، اور یہ جو اس نے کہا کہ اے کاش میں نے شرک نہ کیا ہوتا، تو اس سے مراد شرک فی الاسباب تھا، یعنی اسباب ہی کو سب کچھ سمجھ لینا اور مسبب الاسباب کو بھول جانا۔ اگر بے لاگ تجزیہ کیا جائے تو ہم یہ اعتراف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ غیر مسلم تو اس شرک میں مبتلا تھے ہی، بہت سارے مسلمان بھی اس شرک میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ اسباب کو اختیار کرنا ایمان اور توکل کے منافی نہیں، مگر اسباب کو مؤثر بالذات سمجھنا یہ یقیناً ایمان کے منافی ہے۔ دوسری مثال جو بیان کی گئی وہ باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمائی، اور ان کے سامنے دنیا کی زندگی کی مثال بیان کر دو۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے زمین کی رویدگی کا معاملہ۔ آسمان سے ہم نے پانی برسایا اور زمین کی رویدگی اس سے مل جل کر ابھر آئی اور خوب پھلی پھولی۔ پھر کیا ہوا؟ یہ کہ سب کچھ سوکھ کر چورا چورا ہو گیا، ہوا کے جھونکے اسے اڑا کر منتشر کر رہے ہیں، اور کون سی بات ہے جس کے کرنے پر اللہ قادر نہیں۔ یعنی زوال اور فنا میں دنیا کی زندگی اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برستی ہے، اس کی وجہ سے پوری زمین سرسبز ہو جاتی ہے، فصلیں لہلہا اٹھتی ہیں، پھول کھل جاتے ہیں، ہر طرف خوشنما منظر دکھائی دیتے ہیں۔ پھر اس کمال پر زوال آتا ہے، پھول مرجھا جاتے ہیں، پتے جھڑنے لگتے ہیں، فصل کو کاٹ دیا جاتا ہے، اسے پیروں تلے روندا جاتا ہے، وہ چورا چورا ہو کر ہوا میں بکھر جاتی ہے۔ یہی حال دنیا کی نعمتوں کا ہے جو کہ زوال پذیر ہیں۔ صحت، جوانی، زندگی، خوشحالی اور عیش و عشرت کی ساری صورتیں عارضی ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے صرف جاہل اور احمق ہی دھوکے کا شکار ہوتے ہیں۔ اصحاب عقل جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ دنیا کی زندگی کا سامان اور زینت ہے، باقی رہنے والی اور ہمیشہ کی زندگی میں کام آنے والی چیزیں نیک اعمال ہیں، صدقہ خیرات ہے،
ذکر اور تلاوت ہے، اچھے اخلاق ہیں، بنی نوع انسان کی سچی ہمدردی ہے۔ اور اس قصے کے تیسری مثال تکبر اور غرور کی ہے، اور اسے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ ابلیس کے قصے میں بیان کیا گیا ہے، جب اس نے کبر و غرور کی وجہ سے اللہ پاک کے حکم کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ میں افضل ہوں، اور یہ کیسے ممکن ہے کہ افضل مفضول کے سامنے سجدہ کرے۔ اس قصے کے ضمن میں انسان کو سمجھایا گیا ہے کہ وہ کبھی بھی فخر اور گھمنڈ میں مبتلا نہ ہو، اور اللہ پاک کے حکموں کے سامنے منطق نہ لڑائے کہ بندگی کا تقاضا مان لینا اور پورا کرنا ہے، نہ یہ کہ حجت بازی اور انکار کرنا ہے۔ اس پر 15واں پارہ مکمل ہوتا ہے۔ 16ویں پارے کی سورہ کہف کی تعلیمات انشاءاللہ کل کی مجلس میں ذکر کی جائیں گی۔ حق تعالی شان